میں سارے ملک میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سارے ملک میں، کہ 12 مئی تک میں پاکستان میں کسی جگہ کسی کو نظر آیا ہوں تو 12 اپریل سے لے کے 12 مئی تک. میں کرگستان گیا ہوا تھا، 8 تاریخ کو آیا ہوں. اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا، ہم ہمیشہ پہلے بھی 60، 61، 62 سے نامینیشن دیتے تھے، جو اب 54، 55 اور 56 ہو گئے ہیں، اور 2 حلقوں میں لڑتے تھے. اور یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر میں جیل چلا گیا اور 30 تاریخ کو ہماری بڑی اہم پیشی ہے، تو راشد شفیق جو ہیں وہ پیچھے معاملات کو دیکھیں گے. صاحب جو الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں یا وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ڈیٹ، تو سیاسی سرگرمیاں بھی تیزی آئی. بلاول بھٹو زرداری کل دبئی چلے گئے. وہ دیکھیں، میں زیادہ اہم باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا. کل میں محلے میں رہا ہوں 3 دن سے. لوگوں کا مسئلہ جو ہے بجلی کا بل ہے، آٹا ہے، گھر کا کرایہ ہے. میں جناب پاکستان کے عظیم مسلح افواج اور عدلیہ اور عوام مل کر ہی قوم کو اس مسئلے سے نجات دلا سکتے ہیں. لوگوں کی الیکشن سے زیادہ اقتصادی، معاشی اور سماجی جو ان کے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں، مسئلے اتنے خوفناک ہیں. یہ 2 تہائی اکثریت کرتے ہیں. مجھے تو شک ہے کہ یہ 172 ممبر کی اکثریت بھی ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں آج آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 4-5 دن سے لال حویلی میں ہوں، اور بڑے ذمہ داران سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کی طرف زور دیا جائے. لوگوں کے بحران گھروں کے اندر بڑے شدید ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس بچوں کی فیس کے ساتھ ساتھ بجلی کا بل، گیس اور آٹا. اصل مسئلہ یہ ہے. یہ 2 تہائی کے جو بہت بڑے لیڈر بنے ہیں، مجھے تو مشکل دکھائی دیتا ہے کہ 172 ممبر بھی کسی کے پاس پورے ہوں. شیخ صاحب، بڑی جماعت جو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم وفاق میں ہوں گے، پنجاب میں کوئی اور ہوگا، آپس میں بندر بانٹ ہونے کی بات چیت کر رہی ہے، اور آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں، معیشت اہم ہے. میں تو 5 دنوں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لوگوں میں الیکشن سے زیادہ فکر ان کو اپنے گھر کے چلانے کی ہے. لیکن الیکشن ہونا بھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہو کے رہیں گے. اور الیکشن جو ہے اس سے شاید کوئی معیشت میں بہتری آ جائے. اور یہ سارے کام جو ہیں وہ معیشت سے ہی شروع ہوں گے اور معیشت پر ختم ہوں گے. جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے معیشت بہت بڑا سوالیہ نشان ہو. شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ چلہ کاٹ کے باہر آئے تو آپ نے کہا تھا کہ 9 مئی کے سانے کے جتنے بھی ذمہ دار کارکن ہیں یا جو نہیں ہیں، ان سب کو میں معافی دلواؤں گا. میں دل کی خواہش رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے گناہ ہیں، اور عاصم منیر صاحب سے میں ذاتی ہاتھ جوڑ کے درخواست کر چکا ہوں، ندیم انجم صاحب سے کر چکا ہوں کہ جو بے گناہ ہیں ایک بورڈ بٹھا دیں، ان کو نکال دیں. ان کے گھریلو حالات بڑے خراب ہیں. اور 9 مئی میں 68 کیسز میں ہوں. جی آپ مجھے بتائیں، ایک شیخ رشید بیک وقت دنیا کا کوئی نظام بتائیں کہ ایک شخص 68 جگہ پر 9 مئی کو کس طرح موجود ہوتا ہے. اور میں نے 40 دن چلا صرف اس لیے کاٹا جی کہ میں نے 9 مئی کے خلاف کسی کے خلاف 164 کا بیان نہیں دیا، عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا، اس کے خاندان کے کسی فرد کے خلاف بیان نہیں دیا، اور حل پہ یہ کہا کہ میں ان کے خاندان کو جانتا تک بھی نہیں ہوں. اور میرا یہ ایمان ہے، ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے مسئلے بڑے شدید ہیں، اور جنہوں نے حل کرنے ہیں انہی سے کہہ رہا ہوں. باقی یہ جو ویسے ہی پھر رہے ہیں مری میں 4 قدمی 4-4 5-5 دن سے کر رہے ہیں، یہ آپ ووٹ لینے جائیں گے یا تو الیکشن والے دن غش پڑے گا لوگوں کو یا حش پڑے گا. غش اور حش کا مقابلہ. آپ ساتھ تھے، کورٹ میں بھی گئے ہیں. یہ ان کیمرہ ٹرائل تو نہیں ہے، لیکن سزا دہشت گردی کی عدالت میں میڈیا کے دفتر پر پابندی کیوں آئی؟ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. جو اوپن کورٹ کا تصور ہے اس کے مطابق میڈیا کی کو پابندی نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی عوام الناس کو پابندی لگائی جا سکتی ہے. جو لوگ بھی اوپن کورٹ کی ہیئرنگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کا قانونی حق ہے، اور ان کے اوپر اس طرح کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور ملک صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے میرے بڑے اچھے
میں نے مروت کا پورا نام کیا شیر افضل مروت صاحب سے، شعیب شیخ سے، کھوسا صاحب کے پاس، شیخ شعیب نا، شعیب شاہین صاحب کے پاس، جو ہمارے ڈارلنگ ہیں سردار صاحب، سردار رازق صاحب، یہ تو ہر وقت ہیں، سلمان راجہ صاحب کے پاس بھی ہو کے آیا ہوں، کھوسا صاحب کے پاس بھی ہوں، اعتزاز احسن بھی، اور مروت کا شیر افضل مروت، ان سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ 30 تاریخ کو میرے پاس 44 لوگوں کے ضمانتی نہیں ہیں، 48 لوگوں کے ضمانتی نہیں ہیں، اور جو حالات بنتے ہیں یہ سارے جو پاکستان کے نامور لائر ہیں، اور اس میں وہ بھی ہے گوہر، کیا نام ہے، علی گوہر، لیکن ہیڈ ان کو جو ہے ہمارے سردار رازق صاحب کریں گے، ان سارے لائرز کی ٹیم کو سردار رازق صاحب ہیڈ کریں گے، اور 30 تاریخ جو ہے میری کیسز کی بڑی اہم تاریخ ہے پنجاب ہائی کورٹ میں، اور مجھے پوری امید ہے جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب سے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں فیصلے زمینوں پہ ہوتے ہیں، فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ فتح ہمارا مقدر بنے گی، کیونکہ ہماری نیت صاف ہے نہیں۔ اور یہ دوسری مرتبہ سرکار نے تاریخ لی ہے، کیونکہ میں سارے ملک میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سارے ملک میں، کہ 12 مئی تک میں پاکستان میں کسی جگہ کسی کو نظر آیا ہوں تو 12 اپریل سے لے کے 12 مئی تک، میں کرگستان گیا ہوا تھا، 8 تاریخ کو آیا ہوں۔ اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا، ہم ہمیشہ پہلے بھی 60، 61، 62 سے نامینیشن دیتے تھے، جو اب 54، 55 اور 56 ہو گئے ہیں، اور 2 حلقوں میں لڑتے تھے، اور یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر میں جیل چلا گیا اور 30 تاریخ کو ہماری بڑی اہم پیشی ہے، تو راشد شفیق جو ہیں وہ پیچھے معاملات کو دیکھیں گے۔ صاحب جو الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں یا وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ڈیٹ، تو سیاسی سرگرمیاں بھی تیزی آئی۔ بلاول بھٹو زرداری کل دبئی چلے گئے، وہ دیکھیں میں زیادہ اہم باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا، کل میں محلے میں رہا ہوں 3 دن سے، لوگوں کا مسئلہ جو ہے بجلی کا بل ہے، آٹا ہے، گھر کا کرایہ ہے۔ میں جناب پاکستان کے عظیم مسلح افواج اور عدلیہ اور عوام مل کر ہی قوم کو اس مسئلے سے نجات دلا سکتے ہیں۔ لوگوں کی الیکشن سے زیادہ اقتصادی، معاشی اور سماجی جو ان کے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں، مسئلے اتنے خوفناک ہیں، یہ 2 تہائی اکثریت کرتے ہیں، مجھے تو شک ہے کہ یہ 172 ممبر کی اکثریت بھی ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میں آج آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 4-5 دن سے لال حویلی میں ہوں، اور بڑے ذمہ داران سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کی طرف زور دیا جائے۔ لوگوں کے بحران گھروں کے اندر بڑے شدید ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس بچوں کی فیس کے ساتھ ساتھ بجلی کا بل، گیس اور آٹا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ 2 تہائی کے جو بہت بڑے لیڈر بنے ہیں، مجھے تو مشکل دکھائی دیتا کہ 172 ممبر بھی کسی کے پاس پورے ہوں۔